شب برات کو کتنے دن رہ گئے؟ آج کتنی تاریخ ہے؟ 10۔ شب برات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اگر کوئی غسل کرے گا، اور جس طریقے سے بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے اگر کوئی غسل کرے گا تو پہلے بات تو وہ پورا سال جادو ٹونا سحر ان ساری چیزوں سے وہ بچا رہے گا، اور شب برات والی رات میں غسل کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور ایک نماز کے بارے میں بتاؤں گا، نفل نماز، جو 8 رکعت نفل نماز ہے، اس 8 رکعت نفل نماز کو پڑھ کر کے اگر کوئی شخص یا آپ میں سے کوئی بھی اس کا ثواب حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نذر کرے گا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تلک کر کے میں اپنے قدم کو جنت میں نہ رکھوں گی جب تلک کر کے اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت نہ کرا لوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا آپ کو بتاؤں؟ غسل۔ اگر کوئی شب برات میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، شب برات والی رات مغرب کے بعد سے لے کر کے شروع ہوتی ہے، یعنی جیسے سورج غروب ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یا دنیا والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کون ہے مجھ سے جو روزی طلب کرے؟ کون ہے مجھ سے جو گناہوں سے معافی چاہے؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، اس کو روزی عطا کروں، اس کو بیماری سے شفا دوں؟ اے میرے بندو آج مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما کے یا اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے۔ تو اس رات میں اگر کوئی غسل کرتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد میں اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، یہ شب برات کی رات ہے، کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ اگر کوئی غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو ایک قطرے کے برابر جو جسم سے جدا ہو کر کے گرتا ہے، ایک قطرے کے برابر اللہ رب العزت 7 نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 7 نفل نماز، 700 نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک قطرے کے بدلے میں۔ کتنا؟ ایک قطرے کے بدلے میں۔ اب بتاؤ اگر کوئی نہاتا ہے تو جسم سے کتنے قطرے لگ کر کے گرتے ہوں گے زمین پر؟ جسم سے کتنے قطرے لگ کر کے گرتے ہوں گے نا، کیونکہ آدمی جب نہاتا ہے تو پورا جسم اس کا بھیگتا ہے، پورا جسم بھیگتا ہے، اس کے جسم سے پانی جدا ہو کر کے گرتا ہے، تو نفل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی سحر جادو ٹونا ٹوٹکا اس سے بچنا چاہتا ہے پورے سال کے لیے، تو اسی پانی میں سب سے پہلے 7 بیری کے پتے لے، اور ان بیری کے پتوں کو تھوڑے سے بھگونے، چھوٹے سے بھگونے میں پانی رکھ کر کے ان 7 بیری کے پتوں کو ڈال کر کے خوب پانی پکائے یہاں تک کر کے ان کا عکس ختم ہو جائے، ان کے اندر جو ہرا پن ہوتا ہے پتیوں کے اندر وہ ختم ہو جائے، پتیاں سوکھ جائیں۔ اب وہی پانی جو نہانے جا رہے ہو، بالٹی ہو، ٹف ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں ملا دو، اور پھر اسی پانی سے اگر کوئی نہائے گا تو تمام ٹوٹکا اور سحر جادو سے محفوظ رہے گا۔ سمجھئے؟ 7 بیری کے پتوں کو لے کر کے پھر اس کو پکا کر کے نہانے کا۔ اور ایک طریقہ اور ہے کہ 7 بیری کے پتوں کو لے کر کے جس طریقے سے مسالہ پیسا جاتا ہے اس طریقے سے باریک پیس لیں، اور پیسنے کے بعد میں پھر پانی میں جوش دیں اور اسی میں ڈال دیں، اس کو یعنی کہ اس بیری کے پتے کو پانی میں ڈال دیں، خوب پک جائے، پھر اس میں سے 3 گھونٹ اگر کوئی پی لے گا، اس پانی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ دیں، اور پڑھنے کے بعد 3 گھونٹ اگر کوئی پی لے گا تو وہ انشاءاللہ رب العزت سحر جادو سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ 3 گھونٹ اگر کوئی پی لے گا، جو بچا ہوا پانی ہے اس پانی کو نہانے والے پانی میں ملا دے اور اس سے غسل کر لے اور اس کے 3 گھونٹ پی لے پورے سال کے لیے انشاءاللہ۔ پھر آئندہ شب برات جب آئے گی، شب برات کی رات ہوگی، تب یہی طریقہ پھر کر لے۔ پورے سال کے لیے اس کو یہ عمل بتایا جا رہا ہے، جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک؟ تو شب برات میں نہائیں گے؟ ہاں، نہانے کا طریقہ رکھیں، اور یہ اتنا یاد رکھیں کہ نہانا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نہائیں ہی، یا کوئی ان کا پکڑ لا، نہانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پاک ہیں تو اسی غسل سے رات جاگیں، شب بیداری کریں۔ ٹھیک؟ ہاں مستحب ہے، اگر نہائیں گے تو ثواب ملے گا، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نہائیں ہی۔ ہاں اگر نہا لیں گے تو ثواب ملے گا، اور تمام جو ٹونا جادو سحر وغیرہ ہو جاتے ہیں اس سے محفوظ رہیں گے۔ اب بتاتے ہیں 8 رکعت نفل نماز۔
کس طریقے سے پڑھنی ہے، طریقہ پڑھنے کا۔ فضیلت تو بتا دی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تلک کر کے جنت میں نہیں جاؤں گی جب تلک کر کے اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کرا لوں گی، اس کی شفاعت نہیں کرا لوں گی جو اس نماز کو پڑھ کر کے میرے نام سے ایصال ثواب کرے گا۔ سمجھ گئے؟ کس کے بولو؟ 8 رکعت نفل نماز۔ اب وہ 8 رکعت نفل نماز پڑھنی کیسے ہیں؟ ایک سلام سے۔ کیسے؟ ایک سلام سے، مطلب 8 رکعتوں کی نیت ایک مرتبہ باندھنی ہے، 8۔ اس لیے کہ نفل نماز اگر 2 پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، 4 پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، 8 پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 8 رکعت نفل نماز کی نیت ایک ساتھ میں باندھ لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب 8 رکعتیں مکمل ہو جائیں، ہر دوسری رکعت پہ قاعدہ کریں، اور جب 8ویں رکعت آئے تو قاعدہ اخیرہ کریں اور پھر سلام پھیر دیں، اور اس کا ثواب کس کو بخشنا ہے؟ کس کو بخشنا ہے اس کا ثواب؟ کس کے بولو؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ حضرت خاتون جنت اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 8 رکعت نفل نماز آپ کو بتائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ غسل کرنا کیسا ہے، نہانا کیسا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ شب برات آنے والی ہے، یہ رات گزر جائے گی، پھر 1 سال کے بعد میں یہ رات آئے گی۔ یوں یاد رکھے، یہ رات 1 سال کے بعد میں آئے گی۔ 1 سال میں نہ جانے کوئی مر جائے یا نہ جانے کوئی زندہ رہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت بھی آ سکتی ہے اور زندگی بھی مل سکتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی سانسیں لکھ دی گئی ہیں وہ ملنی ہی ہے، اللہ کی طرف سے جو سانسیں مل گئی ہیں۔ بہرحال شب بیداری کرنا ہے، اور صبح کو روزہ رکھنا ہے۔ کیا؟ روزہ رکھنا ہے۔ صبح میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا؟ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور 2 روزے رکھا جائے، 2 روزے، 2 سے زائد جتنے روزے رکھنا چاہیں اتنے روزے رکھ لیں۔ تو ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے، 2 روزے رکھیں۔ روزوں کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ کس کا؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ میرے امتیوں کا، میرے کلمہ پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمت، برکت اور فضیلت والا ہے، اور اس کی جو رات 15ویں رات ہے بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کو شب بیداری سبھی لوگ کرنا۔ آج یہ بتایا ہے 8 رکعت نفل نماز، سب سے پہلے کتنی بتائی تھی؟ 4 رکعت، اس کے بعد میں دوسرے ویڈیو میں 20 رکعت، اور اس میں 8 رکعت بتائی ہے، اور غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت اگلے میں اور ایک نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ نماز بھی بہت ہی بلند ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان اس نماز کو روز پڑھے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتا ہے تو جمعہ کو پڑھے۔ اگر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتا ہے تو مہینے میں 1 بار پڑھے۔ اگر مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا ہے تو سال میں 1 بار پڑھے، اور سال میں بھی اگر 1 بار نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھے، ٹھیک؟ وہ کون سی نماز ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، چھٹی ہے، جھاڑو لگانے والے جھاڑو لگائیں۔